صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی فیملی اور شاہ محمود قریشی کی فیملی صاحب کو سماعت کے دوران بند کر دیا گیا کمرے میں، تو ادھر سے پولیس بھی پیچھے آ گئی ہے۔ آج اس طرح ہوا کہ جب پروسیڈنگ سائفر کیس کے اندر ہو رہی تھی تو کوئی 15 پولیس والے کالی وردیوں میں، جو ان کی وردی ہے جیل والوں کی، وہ جج صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ایک امپریشن یہ دیا کہ ہمیں سب کو وہ پریشر میں لانے کی کوشش کی گئی، جس پر ہم نے بھرپور احتجاج کیا۔ اس کے علاوہ جو فیملی ہے اس کے لیے کمپارٹمنٹ انہوں نے بنائے ہیں۔ میڈیا کو آج آپ کو رپورٹ ملی ہوگی کہ میڈیا کو شیشوں کے پیچھے بند کر دیا گیا جہاں آواز نہیں پہنچتی۔ خان صاحب کی نے بار بار میڈیا کے نمائندوں سے پوچھا، حالانکہ وہ 2-4 ہی تھے، آپ میں سے تمام لوگ جو ہیں وہ باہر موجود رہے، لیکن ان تک آواز نہیں پہنچی۔ تو جس کے بعد ہم نے بار بار جب عدالت کے سامنے یہ سوال اٹھایا اور انہوں نے بجائے اس کے کہ میڈیا کو آزاد کرتے اور انہیں ایکسیس دیتے کہ وہ آ کے پروسیڈنگ کا حصہ بن سکتے، انہوں نے فیملی کا جو راستہ تھا اس کو بھی بند کر دیا، جس کے بعد جو ہے وہ تمام پروسیڈنگ رک گئی، سب نے احتجاج کیا اور بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ان کا باہر سے لاک کھولا گیا۔ تو اس قسم کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ صرف اس لیے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں تنگ کیا جائے، پروسیڈنگز کے دوران تنگ کیا جائے، اور کسی بھی طرح سے خان صاحب کو ان تمام مقدمات کا پریشر دے کر ان کو اپنے ایجنڈا کے اوپر منوایا جائے، جو کہ ناممکن ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو آگاہ کر دوں، ہماری شکاگو کی تنظیم نے اعلان کیا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف شکاگو جا رہے تھے اور اس کی آمد پہ پروٹیسٹ ریکارڈ کیا جائے گا، جس پہ انہوں نے مجھ سے رجوع کیا، خان صاحب کے نوٹس میں لایا، اور انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے یہ انسٹرکشن دی ہے کہ جب بھی کوئی اسی طرح کسی بھی آفیسر کا کوئی دورہ ہوگا، اس سے ملک کی بدنامی ہوگی اور ایسے کسی قسم کے احتجاج سے پرہیز کریں۔ منور صاحب، آپ پنجاب میں جا رہے ہیں، وہاں پر کنونشن وغیرہ بھی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں آلریڈی سچویشن آپ کے سامنے ہے، صنم جاوید ہو، خدیجہ شاہ ہو، دونوں اور کئی اور اس طرح کے سپورٹرز ہیں وہاں پر گرفتار ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سارے تناظر کو دیکھ کر دوبارہ سے اس طرح کی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، یا آپ نے کوئی قانونی لائحہ عمل اختیار کیا اس حوالے سے؟ جی، پنجاب میں ہم جا رہے ہیں، ہمیں چونکہ وکیل ہوں، مجھے تمام چیزوں کا علم ہے کہ وہ کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے خلاف جو میرے خلاف زیادہ سے زیادہ یہ کیسز بنائیں گے، 144 کی خلاف ورزی، روڈ بلاکیٹ کی، آنسو گیس یا کوئی کار سرکار میں مداخلت کی، تو وہ پرچے جو ہیں وہ ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی اور بھی اگر یہ دفعہ ڈالنا چاہیں بغاوت کا، جو عموماً میرے خلاف ڈال رہے ہیں، اس کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں عدالتوں سے بھی رجوع کروں گا بیک وقت جہاں جہاں بھی جاؤں گا، اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک دفعہ پھر کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو جہد پرامن ہے، ہم کسی سے لڑنے نہیں جا رہے ہیں، اپنا پیغام پارٹی کا جو ہے وہ ورکر کے ذریعے پاکستانیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس پہ کسی کو برا فروخت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس پہ لیٹر جاری کیا ہوا ہے، سپیریئر کورٹ نے بار بار ہدایات دی ہوئی ہیں، لہذا ہمیں توقع ہے کہ ہمارے ساتھ انسانوں والا رویہ برتا جائے گا، لیکن اگر وہ ظلم کرتے ہیں، کے پی میں بھی ہو رہا ہے، تو ہم ظلم کے آگے سرنگو نہیں ہوں گے۔ ملاقات ہوئی، خان صاحب جو ہیں وہ ہائی اسپرٹس میں ہیں، حوصلہ ان کا بلند ہے اور پوری استقامت کے ساتھ تمام صعوبتوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، انہوں نے عدالتی کارروائیاں جو ہو رہی ہیں، جو پیش رفت ہیں، اس پہ تھوڑی سی انہوں نے خفگی کا اظہار کیا کہ پیش رفت تیز نہیں ہے اور تاریخیں بڑی لمبی لمبی مل رہی ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ جو ہے پارٹی کے امور پہ اور پنجاب میں اور بلوچستان سندھ میں کنونشن کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کے عوام کا شکریہ ادا کیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ پشتونوں نے جس انداز میں ڈٹ کے کھڑا ہو کے خان کی جو پیغام ہے اس پہ لبیک کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پورے پاکستان کو ایک مثبت پیغام گیا ہے اور حقیقی آزادی کے لیے اور ووٹ کی جو عزت ہے اس کو اس سے قبولیت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جدوجہد 8 فروری تک جاری رکھنی چاہیے۔ جب 8 فروری آئے تو پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ جوش و خروش سے نہ کہ صرف اپنے ووٹ کو سیکیور کریں، کیونکہ خان صاحب اس پہ زور دے رہے تھے کہ صرف عددی برتری
یا عوام کا جو جمگٹا ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ یقینی بنانا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ صحیح اقدار کو ملیں۔ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہوں گے ان تک آپ کے ووٹ کی صحیح رسائی جو ہے وہ اس پورے کاز یا مشن کا مقصد ہے۔ انہوں نے پنجاب کے عوام کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے عنقریب 1.5 ہفتے کے اندر اپنے کنونشن کا آغاز کر رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اصل جو جنگ ہے آزادی کی، حقیقی آزادی کی، قانون کی حکمرانی کی اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی، وہ پنجاب کی دھرتی پہ لڑی جائے گی۔ اور انہوں نے زور دے کے کہا کہ ہمارے جتنے کنونشن ہوئے خیبر پختونخوا میں، اس میں سے کسی کنونشن میں ایک سپاہی تک ہمیں گورنمنٹ نے سیکیورٹی نہیں دی، اس کے باوجود کہیں پر ایک پتھر نہیں پھینکا گیا، ہمارے راستے روکے گئے، ہم پہ ٹیئر گیس کی گئی، ہم پہ گولیاں چلائی گئی، تمام سڑکیں توڑی گئیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف 26 سال سے اس کا مشن جو ہے وہ لیگل ہے، کانسٹیٹیوشنل ہے اور پرامن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں تمام کنونشن جو ہیں وہ پرامن رہیں گے۔ ورکرز کو انہوں نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ اگر حکام زیادتی بھی کریں، راستے روکیں، کچھ بھی کریں، لیکن پی ٹی آئی کے ورکر نے ہر حال میں پرامن رہنا ہے۔ تو لہٰذا پنجاب میں کنونشن کے لیے ہم آ رہے ہیں۔ پنجاب کے لوگوں سے توقع ہے کہ خان کے پیغام پہ لبیک کہیں گے، اور اس وقت ملک کو جو قانون کی حکمرانی واپس لانے کی جو ضرورت ہے اور جو خان کا واحد کاز ہے، اس میں وہ خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے۔ ہم کراچی میں بھی عنقریب ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ بلوچستان کے کنونشن کے حوالے سے خان صاحب کو آگاہ کیا کہ 15، 16، 17 کو ہم ارنائی، پشین اور ذوب میں کنونشن کرنے جا رہے ہیں۔ اوورال انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اور جو ابھی فیلڈ میں پی ٹی آئی کام کر رہی ہیں اس پہ انتہائی انہوں نے مسرت کا اظہار کیا۔ اب آپ کے اگر کوئی سوال؟ صاحب آپ خیبر پختونخوا میں کام کر رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن جو پنجاب ہے وہاں کی جو جغرافی ہے، جو صورتحال وہ بہت مختلف ہے۔ آپ کے لیے سمجھنا تو وہاں مشکل ہوگا، پنجاب سے کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی، پنجاب کی لیڈرشپ تو یہیں اڈیالہ مقیم ہے، تو یہ کون لیڈ کرے گا؟ خان صاحب نے کوئی ڈائریکشن نہیں دی پنجاب کے یہاں پہ تو پاکستان کی لیڈرشپ مقیم ہے، باقی جو ہے یہی لیڈرشپ خیبر پختونخوا میں بھی اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی جب ہم نے کنونشن شروع کیے۔ اب 95% ہماری قیادت جو ہے باہر آ چکی ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں 15 دن جو ہے بے شک ہم پہ پرچی بھی ہوں گے، مار کٹائی بھی ہوگی، پکڑنے کی کوششیں بھی ہوں گی، شاید پکڑ بھی لیں، لیکن انشاءاللہ ہماری قیادت بھی باہر آ رہی ہے اور پنجاب بھی اٹھ کے کھڑا ہوگا۔ اور مجھے پنجاب کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پنجاب خان کو سمجھ رہا ہے، میں تو اس کا پیغام دینے جا رہا ہوں۔ آپ پنجاب خود جائیں گے؟ جی میں خود جاؤں گا۔ آپ نے کہا کہ خان صاحب نے جو قانونی ٹیم ہے، لیگل ٹیم ہے، ان کی کارکردگی پر خفگی کا اظہار کیا ہے۔ نہیں، لیگل ٹیم کی خفگی نہیں، جوڈیشل سسٹم اور مقدمات کی پیش رفت پہ انہوں نے جو ہے خفگی کا اظہار کیا۔ نواز شریف کو تمام مقدمات میں بری کر دیا گیا ہے۔ جی اس پہ ہمیں خان صاحب نے یہ کہا کہ جی یہی چیز انہوں نے ڈسکس کرتے ہوئے کہا کہ کس طرح کا عدالتی معیار ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کو پوری قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے، اس کو عین لایا گیا اس وقت جب پہلے مجھے نظر بند کیا گیا، پھر تمام فیلڈ برابر کی گئی، تیار کی گئی، اور یہ ساری پلاننگ تھی، اور یہ عدالتی سسٹم جو ہے ایک شخص کو ریلیف در ریلیف دے رہا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود پی ٹی آئی کے ورکر پہ لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں، قیادت پہ پرچے ہو رہے ہیں، لوگوں کو جان جو ہے بچانے کے لیے پہاڑوں میں جانا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں تک کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ عدالتیں نہیں دیکھ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور پھر اپنے مقدمات کے حوالے سے خصوصاً سپریم کورٹ میں ہمارے مقدمے نہیں لگ رہے ہیں، اور جس پہ انہوں نے ہمیں ہدایت کی کہ اس کے لیے پورے زور و شور سے عدالت عظمیٰ سے رجوع کریں تاکہ ہمارے مقدمات لگ سکیں۔